السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، طلباء اعزام، معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ رمضان مبارک کے ان بابرکت گھڑیوں میں سمجھنے کے لیے جو ہم نے طریقہ اپنایا تھا بذریعہ حروف تہجی، آج انشاءاللہ الرحمن حرف صاد اور ضاد کی روشنی میں ہم سیرت کے چند گوشے سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے حرف صاد کے روشنی میں سیرت میں سے ہم چند نقطے لیتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا نقطہ ہے وہ ہے صبر صلی اللہ علیہ وسلم و احتمال اذی الناس۔ آپ کا صبر اور آپ کا لوگوں کو تکلیف برداشت کرنے کا ہمارے سامنے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ صبر جو ہے وہ شعار المرسلین ہے، تمام انبیاء کا ایک نمایاں وصف ہے۔ صبر شعار المرسلین، الصبر شعار مرسلین، تمام انبیاء کا کیا ہے؟ ایک نمایاں وصف ہے، ایک نمایاں ان کے اندر اللہ نے کمال رکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ نے بڑا صبر سے، تحمل سے، برداشت کے مادے سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۔ اے نبی، آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا ان تمام باتوں پر جن میں ان قوموں نے کو جھٹلایا۔ ان کی قوم نے جب ان کو جھٹلایا، طرح طرح کی تکلیفیں دی، تو تمام انبیاء نے کیا ہے؟ صبر کیا ہے۔ تو محمد رسول اللہ کی سیرت میں حرف صاد کی روشنی میں ہم نے آج صبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے بیوقوفوں کی طرف سے بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، بڑے آپ کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے میں، ہر حالت میں صبر کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، صبر کا دامن آپ تھامے رکھا۔ دعوت کا میدان ہو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صبر کیا ہے۔ بے شمار اس کے واقعات موجود ہیں۔ جب کافروں کو دعوت پیش کی تو انہوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، مجنون کسی نے کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے کیا کہا کیا، لیکن آپ کو بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ اپنے دعوت کو آگے پیش کرتے رہے۔ رشتہ داروں میں سے ابو لہب نے آپ کو برا بھلا کہا، بد زبانی کی، آپ نے صبر سے کام لیا، اللہ نے اس کا جواب تبت یدا ابی لہب وتب سے دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے بیوقوفوں سے یہ اذیت برا رویہ دیکھا تو آپ نے طائف کا رخ کیا۔ دعوت کے لیے آپ کدھر گئے؟ طائف گئے۔ طائف والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنے کے بجائے کیا کر دیا؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آوارہ لڑکے لگائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنا شروع کیا، آپ کا امتحان ہوئے۔ آپ نے اس وقت بھی صبر سے کام لیا، اس وقت بھی آپ نے صبر سے کام لیا۔ اللہ نے فرشتے بھیجے، اللہ نے فرشتے بھیجے، اور فرشتے نے آ کر یہ آواز لگائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہتے ہو تو یہ دو پہاڑوں کے پارٹ میں ان پر کیا کر دوں؟ ملا دوں، ان کو اندر پھسل دوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت بھی صبر سے کام لیتے ہوئے کیا فرمایا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کے ہی
نسل سے ایسی قوم نکالے گی جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گی۔ تو آپ نے وہاں بھی صبر سے کام لیا، صبر کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت کر دے رہے ہیں، کافروں نے آپ کے اوپر گندگیاں پھینکنی شروع کی، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر حملہ کر کے مارنے کی کوشش کی۔ تو مکے کا ایک سمجھدار انسان آ گیا اور کہتے ہیں تقتلون رجلا، کیا قتل کرتے ہو تم ایسے آدمی کو ان یقول ربی اللہ، جس کے قصور صرف یہ وہ کہتے ہیں رب میرا اللہ ہے، نہ یہ بابا ہے، یہ 313 جو 360 جو تم نے بابے بنا ہوئے یہ نہیں ہے، یہ قبر نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، سب کچھ میرا رب کرتا ہے۔ صرف اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مارا، لیکن اللہ کے نبی نے تب بھی صبر سے کام لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے عذاب پر، منافقین کے تکالیف پر بھی بڑا صبر سے کام لیا۔ جب آپ مدینے آئے نا ہجرت کر کے، تو وہاں پر منافقین کا سامنا تھا، جو بظاہر کلمہ پڑھ چکے تھے لیکن اندر کہتے وہ کفر کو پسند کر رہے تھے، کفار کے ساتھ دے رہے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا سردار ان کا ابی بن کعب، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا، بہت زیادہ تنگ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام سے ملنے جا رہے تھے، تو اس مجلس میں یہ ابی بھی بیٹھا تھا، منافق بھی بیٹھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار اس مجلس کے پاس جیسے پہنچے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کچی زمین ہو، کچا راستہ ہو، تو گاڑی کے چلنے کے ساتھ، اسی طرح سواری کے چلنے کے ساتھ دھول اڑتا ہے۔ اس منافق نے اللہ کے نبی کو تنگ کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے کیا کیا، اپنا چادر منہ پہ رکھ کے کہتا ہے کہ ہم سے یہ اپنا گدھا اور یہ گرد و غبار دور کرو، نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کرام میں موجود ایک صحابی کو غصہ آیا، اس نے اس منافق کو بھی برا بھلا کہا، اور یہاں تک کہ میدان گرم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا آرام سے بیٹھو، صبر سے کام لیا، اور پھر اسی طرح اس ابی بن کعب نے کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تنگ نہ کیا ہو، لیکن آپ ہمیشہ صبر سے کام لیتے رہے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ اس نے بظاہر کلمہ پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے۔ اتنی اس کی اظہار رسائیت تھی، اتنی اظہار رسائیت تھی کہ اس نے حد کراس کر لیا تھا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن چونکہ بظاہر وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور اس کے تکلیفوں میں بھی آپ صبر کرتے رہے۔ اسی طرح مدینے میں ایک اور قوم یہودی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، آپ کو تکلیف پہنچانے میں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، لیکن آپ حکمت کے ساتھ مدینے کے ماحول کو پرامن رکھنے کے لیے بڑے صبر و تحمل سے کام لیتے تھے، بڑے صبر و تحمل سے کام لیتے تھے اور ان کو ڈیل کر رہے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا علی شدت الحیات، آپ کی زندگی بڑی ٹف گزری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر انسان غور کرے نا، بڑی ٹف زندگی گزری ہے، بڑی سخت زندگی گزری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دو مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی دنیاوی چیز پسند نہیں کی، بلکہ صحابہ کرام پر غریبوں پر لٹائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں جب ایک دو مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، تازہ ہنڈی نہیں بنتی، تو آپ کس پہ گزارا کرتے تھے؟ فرمایا اسودین، دو کالے چیزوں پر، کھجور اور پانی پر ہم گزارا کرتے تھے۔ تو آپ نے اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، اللہ سے کبھی، بلکہ شدت حیات پر، یعنی ٹف زندگی گزارنے پر بھی بڑا صبر سے، بڑے تحمل سے، خندہ پیشانی سے آپ نے وقت گزارا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا ایک مظاہرہ ہمارے سامنے آتا ہے، فقد الابناء، فقد الاولاد، آپ کے اولاد بچپن ہی میں آپ کے سامنے فوت ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد آپ کے سامنے فوت ہوئے، 3 بیٹے، پھر 3 بیٹیاں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 زائنہ قراء کرام، 70 علماء صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے چہیتے صحابہ کرام، وہ آپ کے سامنے کیا ہوئے؟ شہید ہوئے، کچھ فوت ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی صبر کیا ہے، اس پر کیا کیا ہے؟ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہوئے ہمارے سامنے ایک اسوہ رکھا ہے۔ آپ کے 3 نارینہ اولاد ابراہیم، عبداللہ، قاسم، آپ کے سامنے
دو سال کی عمر میں کیا ہو گئے، 2 سال تک پہنچے نہیں تھے، وفات پا گئے۔ پھر آپ کی 3 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم، زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اللہ کے نبی کے زمانے ہی میں فوت ہوئی ہے۔ یہ بڑا انسان کے لیے دکھ ہوتا ہے کہ اس کا اپنے زمانے میں اپنے سامنے وہ بچوں کو مرتا دیکھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، بڑے بے دردی کے ساتھ، بڑے مظلومانہ۔ پھر آپ کے اعضاء کو کاٹا گیا، پھر آپ کے جو ہے نا وہ جگر کو نکال کر، کلیجوں کو نکال کر چبایا گیا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے نبی نے بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، شریعت کے اصولوں کے مطابق برداشت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے علی طاعت اللہ، علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی بندگی پر، یعنی اللہ کی بندگی پر بھی آپ نے ہمیں صبر کر کے دکھایا ہے۔ یعنی اللہ کا جو حکم آیا ہے تو اس میں سستی نہیں دکھائی، اللہ سے ہمت مانگیے، توفیق مانگیے، اور اللہ کے بندگی پر جو اللہ کے اوامر ہے اس کو بجا لانے پر صبر، جو اللہ کے نواہی ہے، جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانے پر صبر، اس کے رک جانے پر صبر، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے جو نمایاں ہمارے سامنے سیرت کے بڑے سارے اصول پڑے ہیں، اعمال پڑے ہیں۔ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواد کی روشنی میں، حرف سواد کی روشنی میں صبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کرنا، صبر آپ کا صبر کرنا۔ دوسرا نقطہ جو صبر کی روشنی میں، جو سواد کی روشنی میں آج ہم پڑھیں گے، حرف سواد کی روشنی میں، وہ ہے صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سواد سے صلاۃ، سواد سے صلاۃ، صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز انتہائی خشوع اور خضوع والی تھی، یعنی بہت ہی عاجزانہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ تمام اعضاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سامنے عاجز بن کر خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ سارے اعضاء آپ کے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے قیام بھی، نماز میں رکوع بھی، سجود بھی، قومہ بھی، جلسہ بھی، تشہد بھی، آپ کا ہر رکن نماز کا، ہر فعل، ہر نماز کا جو موقف تھا وہ کیا تھا؟ انتہائی خشوع کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ، انتہائی اطمینان کے ساتھ اور آرام کے ساتھ آپ کی ساری نماز تھی۔ آج کل ہمارے جیسے نمازوں کی طرح نہیں کہ جس میں نہ رکوع کا پتہ چلے، نہ قومے کا پتہ چلے، نہ سجدے کا پتہ چلے، نہ جلسے کا پتہ چلے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی؟ انتہائی کیا تھی؟ سکون والی، خشوع والی، اطمینان والی، آرام سکون والی نماز تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی لاحق ہوتی نا، جب بھی آپ ٹینشن میں ہوتے، پریشانی آتی، تو آپ خضوع اور خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ سب سے پہلے جس کام کی طرف متوجہ ہوتے وہ کیا ہوتا تھا؟ الصلاۃ۔ کیا ہوتا تھا؟ الصلاۃ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشانیاں اور ٹینشن اور غم لاحق ہوتا تو آپ کیا کہتے تھے؟ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچا، یعنی اذان دو تاکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جو غم ہے، دکھ ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنے نماز میں بیان کریں۔ اور یہ اس نماز میں بیان ہو سکتے ہیں جس میں سکون ہو، اطمینان ہو، خشوع اور خضوع ہو۔ اگر انسان کے پیچھے ایسا انسان کا جو رویہ جیسے پیچھے کچھ لگا ہوا ہے اور وہ نماز دڑا دڑ رکوع سجود کا کوئی پتہ نہیں چلتا، دڑا دڑ پڑ رہا ہے، تو اس میں کیسے وہ اللہ سے اپنے دکھ بیان کرے گا؟ کیسے اللہ کے سامنے جو ہے نا اپنی تکلیف بیان کرے گا؟ کیسے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے غم شیئر کرے گا؟ جب نماز اللہ کے نبی والی ہوگی، خشوع اور خضوع والی ہوگی، اور عاجزی والی ہوگی، اطمینان والی ہوگی، سکون والی ہوگی، تو پھر خود بخود ارحنا بالصلاۃ کا جملہ انسان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ تو وہی نماز ہوگی نا جس میں سکون ہو، جس میں اطمینان ہو، جس میں ٹھہراؤ ہو، جس میں ہر رکن علیحدہ باقاعدہ توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے، نہ کہ ہم جیسے لوگوں کی نماز جس میں سے ابھی ماتا ٹیکا نہیں ہے سجدے پر کہ دڑا دڑ دو سجدے، گھوما نہیں، نہ پھر قیام، پھر اسی طرح جلسہ، جس میں نہ راحت ہے،
نہ سکون ہے، نہ نماز کا ڈھانچہ برقرار ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتا، ایسی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک صحابی کے سامنے ایک بندہ نماز پڑھا تھا، جلدی جلدی، انتہائی جلدی جلدی اسے نماز پڑھی۔ جیسے نماز ختم کیا اس صحابی نے اس بندے کو بلایا، ادھر آؤ۔ فرمایا منذ متى، آپ کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو ایسے؟ اس نے کہا میرا 40 سال ہو گئے۔ فرمایا اگر اس نماز پہ آپ فوت ہوئے نا جس طرح آپ پڑھ رہے ہو جلدی جلدی، یاد رکھو آپ فطرت سے ہٹ کر فوت ہوئے، فطرت اسلام سے ہٹ کر فوت ہوں گے۔ یہ نماز نہیں ہے جو ہم صرف ایک عادت پورا کر رہے ہیں، نماز ہے خشوع خضوع کا نام ہے، نماز اطمینان کا نام ہے، نماز کے اندر اعتدال ہو، ہر چیز میں کیا ہو، برابری ہو، ہر چیز میں اطمینان اور سکون ہو، تب وہ نماز اللہ کے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ تب اللہ کے نبی اس کے ذریعے اپنے دکھوں کو، اپنے ہموم کو، اپنے پریشانیوں کو کیا کرتے تھے، ہلکان کرتے تھے اور اس سے سکون حاصل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مشکل اوقات میں نماز ہی سے اللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے اور اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی کوئی پریشانی لائق ہو تو صبر سے ایک کام لو، صبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز سے استعانت لو، اللہ سے مدد طلب، وہ نماز جس میں سکون، اطمینان، راحت، اعتدال، سنائنا، ہر چیز آرام اور سکون سے سنت کے مطابق ادا ہو۔ نماز کا اللہ کے نبی نے بہت اہتمام کیا اور باقاعدہ ایک اصول بیان کیا کہ کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے، الصلاۃ۔ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے، نماز۔ نماز ہے تو آپ مسلمان، نماز نہیں ہے تو آپ کیا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یاد رکھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کے مطابق یہ فتویٰ ہے۔ اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں مدینے میں ہم نماز سے پیچھے رہ جانے والے کو منافق سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے روشنی میں وہ تو کیا ہے، کافر ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ لہذا ہمیں نماز کی طرف اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، حرف سواد کی روشنی میں اپنے نمازوں کو خصوصی توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور یہ نماز وہ آخری عہد اور وصیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرماتے ہوئے امت کو، جو آپ نے آخری اپنے ربق میں، اپنے آخری سانسوں میں جو وصیت کی امت کو، وہ یہی نماز تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کان یقول، اللہ کے نبی آخری وقت میں فرمایا کرتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیوں نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، اور جو تمہارے ماتحت ہے، جو تمہارے ماتحت ہے ان کا خیال رکھو۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری رمق کی حالت میں، آخری زندگی تھی، دنیا سے رحلت ہونے والی آخری لمحات میں بھی اللہ کے نبی نے آخری عہد، آخری وصیت، جو آخری بات کا امت کو تلقین کیا وہ کیا ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو پڑھا کرو، اور جو تمہارے ماتحت ہے ان کا خیال رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارک وہ خود فرماتے ہیں کہ کان اخف الناس صلاۃ علی الناس واطول الناس صلاۃ لنفسہ، جب آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوتے تھے تو انتہائی تخفیف سے نماز پڑھاتے تھے، لیکن جب آپ اکیلا نماز پڑھتے ہوتے تھے تو آپ بڑے لمبے قیام، بڑے لمبے قرات، بڑے لمبے رکوع، بڑے لمبے سجود سے نماز پڑھتے۔ یہ خلاصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ کے طریقے کا، ٹھیک ہے، کہ جب لوگوں کو نماز پڑھانا ہوتا تو آپ کو لمبا نماز نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ اخف الناس صلاۃ علی الناس، جب لوگوں کے لیے آپ کو جماعت پڑھانا ہوتا تو آپ کو تخفیف سے، یعنی کم قرات، ٹھیک ہے، کم رکوع، کم سجود کا مقدار کم، لیکن جب اپنے لیے نماز پڑھتے تھے اطول الناس صلاۃ لنفسہ، جب اپنے لیے اکیلا نماز پڑھے تو پھر آپ بڑے لمبے لمبے نماز کے رکوع، سجود، قرات پڑھتے ہوتے تھے۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں نقل کیا ہے، نکالا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد ہم حرف سواد کی روشنی میں آخری نقطہ آج سمجھتے ہیں، وہ ہے صیام صلی اللہ علیہ وسلم، صیام صلی اللہ علیہ وسلم۔ صیام کسے کہتے ہیں؟
صیام روزے کو کہتے ہیں۔ روزہ ایک ایسا عبادت اللہ کے لیے، ایک ایسا عبادت جو انسان اپنے تمام حلال مفترات کو چھوڑ دیتا ہے صبح طلوع فجر سے لے کر غروب الشمس تک۔ التعبد للہ بترک المفترات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ان اللہ کے لیے ایسا عبادت کے مفترات کو ترک کر دینا طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، اس کو کہتے ہیں الصیام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کیسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضانات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان کے روزے رکھے۔ آپ کی زندگی میں کتنے رمضان آئے؟ 9 رمضان آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے روزے وہ مدینے میں جا کر ہجرت کے بعد فرض ہوئے ہیں، 2 ہجری کو فرض غالباً ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں کتنے رمضان روزے رکھے ہیں؟ 9 رمضانات، 9 رمضان آپ نے روزے رکھے ہیں، لیکن ثواب آپ کو لاکھوں کروڑوں رمضانوں کا ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ من دل علی خیر، جس نے رہنمائی کی کسی بلائی کی طرف، تو اس کے لیے اس بلائی پر عمل کرنے والا جو بھی آئے گا اس دلالت کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ہمیں اس رمضان کے خیر و برکات کس نے بتائے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ تو قیامت تک جتنے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ رمضان میں عمل کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، سب کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، بے شک آپ نے 9 رمضان روزے رکھے ہیں، لیکن رہنمائی کرنے والا سب سے پہلے وہ ہے، اور نیکی کا رہنمائی کرنے والا بعد میں آنے والے جتنے عمل کرنے والے ہیں ان سب کے عمل کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی نے 9 رمضان کے روزے رکھے ہیں اب 9 سال تک۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کچھ مہینوں میں سے روزے خاص کیے تھے، مہینوں میں سے کچھ روزے خاص کیے تھے، جس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینے کے روزے میں سے 13، 14، 15، آپ ہر مہینے اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے رکھتے تھے، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، ایام 20 کہتے ہیں۔ اسی طرح ہفتے کے بھی آپ روزہ رکھتے تھے، یوم اثنین اور یوم خمیس کا، جس کو ہم سوموار اور جمعرات بولتے ہیں، سوموار اور جمعرات، یہ آپ کے ہفتہ وار روزے تھے، یہ آپ کہتے ہیں ہفتہ وار روزے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یوم عرفہ کا روزہ بڑا اہتمام سے ملتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ۔ تو گویا کہ سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں روزوں کو بڑا اہتمام کرتے تھے، جن میں سے آپ نے 9 رمضان مسلسل اپنی زندگی کے 9 رمضان روزے رکھے ہیں۔ پھر ہر مہینے کے، ہر ماہ کے 13، 14، 15 آپ روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20۔ اسی طرح ہر ہفتے کے آپ 2 دن روزہ، یوم الاثنین، یوم الخمیس، یعنی سوموار اور جمعرات، اور آپ کہا کرتے تھے اس لیے رکھتا ہوں کہ ان دونوں دنوں میں اللہ کے سامنے ہفتے کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہفتے کے اعمال۔ تو میں پسند کروں گا کہ جب میرا رجسٹر اللہ کے سامنے جائے گا تو اس میں لکھا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج روزے سے ہے، آج کیا ہے؟ روزے سے ہے۔ اسی طرح آپ عرفے کا روزہ، عاشورے کا روزہ اور شعبان کے روزے بڑے اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ عام روٹین میں بھی آپ کے روزے کا زیادہ معمول تھا۔ اگر کار میں صبح فجر کی نماز کے نکلتے، واپس جب اشراق کے ٹائم آتے، گھر میں کچھ ہوتا تو آپ کھا لیتے، تناول فرماتے، نہ ہوتا تو میں آج میں روزے سے ہوں، آج میں کیا ہوں؟ اور روزے سے ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی روزوں کے اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے، رمضان کے علاوہ بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں 1 دن روزہ رکھا اخلاص سے، اللہ اس کو 70 خریفا من النار، آگ سے 70 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو روزے کے بڑے فضائل ہیں۔ روزے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت معمول یہ تھا کہ جب آپ روزہ کھولتے نا، روزے کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے جو بڑی ہی جامع دعا ہے، اس کو یاد کریں، کان اذا افطر یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ کھولتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ پیاس چلی گئی
رگے تر ہو گئی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پورے دن کے روزے کا ثواب بھی اللہ کے پاس ثابت ہوگا، قائم ہوگا، ہمارا درج ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے آج ہم نے جو 3 نقطے پڑھے، ایک سواد سے صبر، آپ کا صبر کرنا، سواد سے صلاۃ آپ کی نماز، اور سواد سے صیام آپ کا روزہ رکھنا، جس میں سے ہم نے مختصر سے آپ کو بتا دیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم حرف ضاد